اور ایک یہ رشید خان. اللہ پاک نے عجیب صلاحیت عطا فرمائی تھی. میرے یہاں ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو لے کر آئے جو ڈاکٹر تھے, ڈینٹسٹ ڈاکٹر بنے, نعیم خان ان کا نام. جمعہ کی مجلس میں آئے, حضرت یہ میرا بیٹا ہے ڈاکٹر نعیم خان, ڈینٹسٹ ڈاکٹر بنا ہے, آپ دعا فرما دیجیے اللہ پاک آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور دست شفا اس کو عطا فرمائے. وہ اپنے گھر, میں اپنے گھر. 3-4 دن کے بعد پھر وہ کسی کام سے آئے. 4 دن کے بعد کچھ باتیں ہوئی, جب چلنے لگے تو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک پہنچا. کہا حضرت وہ جو بیٹا تھا نا نعیم خان, میں کہا ڈاکٹر نعیم خان, حضرت پرسوں اس کا نکاح ہو گیا اور کل میں نے اس کا ولیمہ بھی کر دیا. میں نے کہا بہت خوب, لیکن اس دن تو آپ نے ڈاکٹری کی دعا کروائی تھی ڈاکٹر بننے کی, یہ تو نہیں بتایا تھا کہ اس کا نکاح بھی ہونے والا ہے, اس کے لیے بھی ہم دعا کرتے. حضرت اس وقت طے نہیں تھا. مگر ٹھہرو, آؤ واپس صوفے پہ لے کے بیٹھو, بتاؤ مجھے. میں نے یہ سوچا بڑے امیر ہیں, بڑے مالدار آدمی ہیں, چٹ منگنی پٹ بیا, پیسوں کی بنیاد پر سارے انتظام, کیٹرنگ والے بھی آگے ہوں گے اور گیدرنگ والے بھی آگے, سب کے سب ہو گیا ہوگا. کہ حضرت ہوا یہ کہ میں آپ کے پاس سے گیا, دوسرے دن میں اپنی سالی کے گھر گیا, اپنے ساڑو کے یہاں. تو جیسے میں گیا وہ تھے نہیں گھر میں, پردہ پڑا ہوا تھا. پردے کے پیچھے سے میری سالی نے مجھ سے کہا بھائی جان جس وقت آپ کے یہاں نعیم پیدا ہوا تھا میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی, ہم دونوں بہنوں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ ہم آپس میں مل لیں گے, یعنی جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو رشتے کر دیں گے. تو اب آپ کا بچہ بھی فارغ ہو گیا, ڈاکٹر بن گیا, میری بچی بھی فارغ ہو گئی ہے تعلیم سے, تو اب کچھ طے کر لو. کہ آپ نے جو کچھ کہا میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کو میری بہو بنانا چاہتی ہیں اور میرے بچے کو اپنا داماد, یہی نا؟ کہ جی ہاں. کہ اس میں کیا حرج ہے, ابھی منگنی کر لیتے ہیں, ابھی نکاح کر لیتے ہیں اور ابھی رخصتی کر لیتے ہیں. کہ بھائی جان مذاق مت کرو. کہ نہیں, مذاق کرنا میرا حق نہیں ہے, شرعی پردہ بیچ میں حائل ہے, میں کیوں مذاق کروں؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں جو میرے رب کو پسند ہے. تو کہا دلہا کہاں ہے؟ کہ دلہا جیب میں سے فون نکلا, بیٹا نہیں کہاں ہو؟ ابو گھر پہ ہوں. اپنی خالہ کے گھر کتنی دیر میں آ سکتے ہو؟ کہ حضرت ابو کہاں ہو آپ؟ کہ میں موسالی میں ہوں. ابو 15 منٹ, کہا جاؤ. وہ بھی آ گئے, اتنے میں وہ ان کے ساڑو بھی آ گئے. سلام کر کے وہ اندر گئے. بیوی نے کہا کہ یہ ہوا ہے اور وہ لڑکا بھی آ رہا ہے, اب کیا کریں؟ تو وہ ذرا اور پیچھے گئے کمرے میں اور خاندان کے کسی بڑے سے جس کی وہ رائے لیا کرتے ان کو فون کیا, ایسے ایسے رشید خان میرے ساڑو آئے ہیں, اہلیہ نے ایسی بات کہی, انہوں نے ایسی بات کہی, لڑکا بھی آ رہا ہے, اب کیا کروں؟ کہا اگر رشید خان جیسا تمہیں سمجھی مل رہا ہے اور رشید خان جیسے باپ کا بیٹا تمہیں داماد مل رہا ہے, بہت مبارک ہو, کر لو, جیسا وہ کہے ویسا کر لو. وہ آدمی بزرگوں کی صحبت یافتہ ہے, وہ ہٹے گا نہیں, ڈٹا ہے, اس لیے کر لو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. خیر بیٹھ گئے. وہ لڑکا بھی آ گیا. باہر نکلے, 2-4 لوگ کھڑے تھے, ارے بھائی آ جاؤ, کچھ نیک کام ہونا جا رہا, آ جاؤ. 10-12 لوگوں کو جمع کر لیا. امام صاحب کو بھی بلا لیا. بیٹے سے کہا بیٹا میری گاڑی کے ڈیش بورڈ میں کچھ پیسے رکھے ہوئے لے کر آؤ. اور امام صاحب سے کہا امام صاحب وہ سونی کو ذرا فون کرو, آج کے زمانے میں مہر فاطمی کی جو چاندی ہے اس کا کیا کیش بنتا ہے. 60-70 ہزار روپے اس زمانے میں بنتے تھے, سامنے گن کے رکھ دیے, یہ ہے مہر, نکاح ہو گیا. اس کے بعد مبارکباد دی, سب گلے ملے. پھر کہا بیٹا نہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ 1.5 گھنٹہ میں دیتا ہوں ان کو, 1.5 گھنٹے میں تیار کریں اور اپنی اہلیہ کے ساتھ اور اپنی ساسو ماں کے ساتھ, جو آج سے تمہاری خالہ بھی تھی اور اب ساسو ماں بھی بنی, ان کو بھی ساتھ لے کر آؤ تاکہ اس کو الگ سے کچھ عجیب سا فیل نہ ہو. ساتھ میں اس کی ماں کو بھی ساتھ میں لگے. اور وہ چلے گئے, بازار گئے, 2-4 کلو قیمہ خریدا اور کچھ بسکٹ اور مٹھائی لی. رات آ گئی, صبح ہوئی, بچوں کو سب کو اٹھایا, گھر والوں کو کہا دیکھو فجر کے لیے جا رہا ہوں, میرے محلے کی مسجد کے اندر 20 سے 25 لوگ ہوتے ہیں, اتنی روٹی بنا لو, قیمہ بھون دو, پکا دو, دسترخوان سجا کے رکھو اور چائے گرم گرم بنا کے رکھو, فجر کی نماز کے بعد ولیمہ ہونے والا ہے. فجر کی نماز میں آئے, سلام پھیرا امام صاحب نے, کھڑے ہوئے, بھائی میں رشید خان, میرا بیٹا نعیم خان, رات اس کا نکاح ہو چکا اور ابھی ولیمہ ہے. امام صاحب, مؤذن صاحب, سارے مصلی میرے گھر تشریف لائے دعا کے بعد, اور ولیمہ کھا کے بچوں کو دعا دے. اب وہ تو چلے گئے انتظام میں. اب سارے لوگ جوتے چپل پہنے اور کہہ رہے بھائی کیسا نکاح, کیسا ولیمہ, کیا ہوا یہ؟ لوگوں نے کہا کہ وہ کوئی بیوقوف آدمی تو نہیں تھا جس نے پاگل پن میں ایسا کچھ کہا, وہ کیپیبل آدمی ہے, جو کہا اس پہ یقین کرو, چلو اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھ لیتے ہیں کیسا ولیمہ ہوتا ہے فجر کے بعد.
گئے تو دیکھا قیمہ جی اس میں خوشبو پھوٹ رہی تھی اور مہک رہی تھی، دسترخوان پہ مٹھائیاں سجی ہوئی تھی، بسکٹ رکھے ہوئے تھے، گرم گرم چائے حاضر تھی۔ سب لوگوں نے ناشتہ کیا اور دل سے مبارکباد پیش کی۔ میں نے کہا رشید خان مبارک ہو تم کو، مجھ جیسا کوئی آدمی اگر سادگی کے ساتھ نکاح کرتا تو لوگ مجھے یہ تانا دیتے مولوی صاحب کے پاس خرچ کرنے کو کچھ تھا نہیں، تو سادگی کی آڑ میں، سنت کی آڑ میں اپنی غربت کو چھپا لیا، لیکن آپ جیسا کروڑ پتی آدمی جب ایسا کام کرے گا جی تو یہ مثال بنتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے۔ اور نہ جانے کتنوں نے، پھر میں نے باقاعدہ، میرے یہاں ایک منتھلی میگزین نکلتی ہے دوائے دل نام کی، اس پہ اس کو لکھا اور الگ سے ہینڈ بل بنا کے اس کو تقسیم کیا، شادی ہو تو ایسی۔